اگر تو یہ مذاکرات سبوٹاج ہونے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی اسکیپ گوٹ بنے گا. اسکیپ گوٹ سے مراد ہوتی ہے قربانی کا بکرا کوئی بنے گا. میرا خیال میں حکومت پی ٹی آئی کی طرف دیکھنے کے بجائے امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف بھرپور یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو انویٹیشن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے ضرور ملے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی تقریب حلف برداری میں بلاول بھٹو زرداری شرکت کرنے جا رہے ہیں. حکومت کو اس بارے میں بڑی پریشانی تھی کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. مولانا صاحب نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے ملاقات کے لیے انہیں کوئی باضابطہ پیغام نہیں ملا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے بیٹھ کے انالائز کریں گے. ایک بڑی خبر بھی اس ویلاگ کے اندر شامل کریں گے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور نیچے واٹس ایپ چینل کا ہم لنک شیئر کر رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں، آپ اس لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ذرا کھیل کے میدان کے حوالے سے بات کر لیں. اور وہاں پہ بڑا ایک سنسنی خیز میچ ہوا. پہلا ٹیسٹ میچ تھا جنوبی افریقہ اور پاکستان کے درمیان، لیکن پاکستان یہ ٹیسٹ میچ 2 وکٹوں سے ہار گیا. اینڈ تک جو ہے بڑا انٹرسٹنگ میچ رہا. خاص طور پہ مطلب پاکستان نے جو ہے وہ کوشش کی کہ ساؤتھ افریقہ کو جو ہے وہ روک لیا جائے، لیکن 148 رنز کا یہ ہدف تھا. انہوں نے 8 وکٹوں کے نقصان پہ پورا کیا. چوتھے روز انہیں مزید 121 رنز درکار تھے اور پاکستان کو کامیابی کے لیے 7 وکٹیں چاہیے تھیں، لیکن پاکستان کی جانب سے اچھا فائٹ بیک کیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی بات جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی. محمد عباس نے البتہ بڑی شاندار قسم کی بالنگ کی. انہوں نے 6 وکٹیں حاصل کی. اور میں عباس کی جو لائن اور لینتھ میں دیکھ رہا تھا، ظاہری بات ہے ان کی لائن لینتھ جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ لائن اور لینتھ تھی. بلکہ کامنٹیٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ مور دین 70% جو ہے وہ بالکل ایک ہی ایریا کے اندر جو ہے ان کا جو ہے وہ ان کی لائن وہیں پہ رہتی ہے. تو یہ بڑی ایکوریسی ہوتی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ عباس جو ہے وہ صحیح طرح پاکستان کو جس طرح انہیں یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا، میرے خیال میں پاکستان انہیں یوٹیلائز نہیں کر سکا. اور اب جب ساؤتھ افریقہ کے اندر انہیں موقع ملا تو انہوں نے اپنے جوہر بھی دکھائے ہیں. میرے خیال میں تھوڑا سا 19-20 کا ہی فرق رہ گیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اس ہار کے اوپر جو ہے کوئی بہت زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بڑا ٹف میچ تھا. ساؤتھ افریقہ کا دن تھا اور اس دن جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ لے گئے. ایون دو اینڈ میں بالکل آخر میں بڑی جلدی ان کی وکٹیں گریں، لیکن آخری 2 وکٹیں جو ہیں وہ لینا پاکستان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. سو اوور آل آئی تھنک اٹ واز اسٹل اے گڈ رزلٹ. پاکستان نے جو ہے وہ اس سے پہلے وائٹ واش بھی کیا ہے ساؤتھ افریقہ کو 1 ڈیز کے اندر، لیکن ٹیسٹ کے اندر ابھی ایک اور ٹیسٹ میچ جو ہے ابھی رہتا ہے. لیٹس ہوپ کہ اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ ضرور کامیابی حاصل کرے. اچھا جی، ایک بڑی خبر جو ہے جو آ رہی ہے، ہم نے پچھلے دنوں سے کئی دفعہ آپ کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری جو ہے وہ 20 جنوری کو ہونے جا رہی ہے. اور ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی خبر شیئر کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ انویٹیشن انہیں مل جائے. پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو انویٹیشن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے ضرور ملے. اور وہاں پہ پاکستانی نژاد جو مختلف افراد ہیں ان کے ساتھ رابطے بھی کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے. اور انہیں کہا جا رہا ہے جن کے ان کو لگتا ہے کہ ریپبلکنس کے ساتھ یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں، تو انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح وہاں سے کوئی نہ کوئی ہمیں انویٹیشن مل جائے. لیکن اب جو ایک بڑی خبر آئی ہے وہ خبر دی ہے سینئر اینکر پرسن اور صحافی افتخار احمد صاحب نے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی تقریب حلف برداری میں بلاول بھٹو زرداری شرکت کرنے جا رہے ہیں. اچھا، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. وہ فارن منسٹر بھی نہیں ہے، وہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے. لیکن وہ پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت فارن منسٹر تھے. اور میری اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آنے سے پہلے بھی میرا خیال میں شاید انہوں نے سال میں 3 یا 4 چکر بھی امریکہ کے لگائے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ٹریڈیشنلی امریکہ کے اندر اس کے بڑے اسٹرانگ کانٹیکٹس رہے ہیں. اور یہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، یہ میں محترمہ بینظیر بھٹو کے دور سے بات کر رہا ہوں کہ تب سے بھی ان کے بڑے اسٹرانگ کانٹیکٹس تھے. اور بلکہ جب محترمہ بینظیر بھٹو جب آ رہی تھی پاکستان تو اس کے اندر پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کروانے میں بھی امریکہ نے بڑا ایک اہم رول ادا کیا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہے وہ فارن پالیسی کے میٹرز کے اندر جو ہے کافی متحرک رہے ہیں. تو یہ افتخار صاحب نے یہ خبر شیئر کی ہے، اور ظاہری بات ہے کسی اور سورس کے پاس یہ خبر نہیں ہے، نہ یہ میری خبر ہے، یہ افتخار احمد صاحب کی خبر ہے. تو اگر تو ایسا ہونے جا رہا ہے
تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اس میں کوئی پرابلم ہوگی کہ اگر بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ حکومت جو ہے وہ بلاول بھٹو کی سپورٹ سے یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہی کھڑی ہوئی ہے، تو اگر وہ جا کے پاکستان کی نمائندگی وہاں پہ کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی، کافی بڑی بات ہوگی. لیکن دا بگیسٹ $1 ملین کویسچن از کہ کیا پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو جو ہے انویٹیشن وہاں سے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے اس معاملے پہ ہوئی، اور وہ نصرت جاوید صاحب نے جو ہے وہ کی. رچرڈ گرینل جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے بڑی کنٹروورسیز چل رہی ہیں کہ، اور کہانی سٹارٹ ہوتی ہے جب جیو نے بیسکلی ایک خبر لگائی تھی، اور رچرڈ گرینل کو کے حوالے سے اس نے لکھا تھا کہ جی، جیو نے لکھا تھا کہ جی ہم جنس پرست شخص جو ہے وہ اسے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ عہدہ دیا ہے، تو ان کی پہچان جو ہے وہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ بنا دی گئی تھی. تو تب سے اس کے بعد رچرڈ گرینل جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہا ہے پاکستان کے ان معاملات کے اندر، کم از کم اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نصرت جاوید صاحب نے اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا some tech-savvy friends must check. I seriously feel that PTI has set up a bot which seems to be responding actively and getting a trend going to attract attention, showing how aligned the incoming administration is with the party. The alleged bot is using the name of Richard Grenell with or without his consent. اس میں نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں لگتا ہے کہ باٹ جو ہے نا، باٹ بیسکلی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے وہ ٹویٹس کی جاتی ہیں اس سافٹ ویئر کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اکاؤنٹ کو، رچرڈ گرینل کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ کوئی یوٹیلائز کر رہا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ ٹویٹیں کرتا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اچھا، یہ نصرت صاحب پہلے شخص نہیں ہے جن کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بہت سے کارکنوں کی جانب سے، سپورٹروں کی جانب سے بھی جو ہے بار بار یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ جو ہے نا، یہ وہ خود نہیں چلا رہا، کوئی اور چلا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف کنسپیریسی تھیوریز بھی دی گئیں، سارا کچھ کیا گیا. لیکن رچرڈ گرینل نے اس کے بعد ایک انٹرویو دیا ریسنٹلی، اور اس کے اندر اس نے وہی سارا کچھ کہا کہ جی عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، اور وہ سب کچھ جو کچھ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نظر آ رہا ہے. تو میں نصرت صاحب سینئر صحافی ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف یہاں پہ کرنے کی جسارت کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا اگر یہ بالکل وہی والی سچویشن ایکچولی بن گئی جو عمران خان صاحب کے جو غیر ملکی جریدے ہوتے تھے ان کو انٹرویوز کے حوالے سے ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی ایک انٹرویو چھپا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کے نام سے چھپ رہا ہے، اگر اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو وہ عمران خان کر سکتے ہیں، کوئی اور کس طرح کرے گا؟ جس کے نام سے منسوب کر کے ایک چیز چلائی جا رہی ہے، وہ اعتراض کرے کہ نہیں جناب یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ انٹرویو غلط چھپا ہے، 2 نمبر چھپا ہے، تو سب کچھ ٹھیک ہے، تب تو اعتراض بنتا ہے. تو اسی طرح یہی فارمولا میری نظر میں رچرڈ گرینل کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر اس کا اکاؤنٹ باٹ یوز کر رہا ہے، جس طرح نصرت صاحب کہہ رہے ہیں، یا کوئی اور یوز کر رہا ہے یا وہ خود یوز کر رہا ہے، واٹ ایور از دا کیس، اس کو تو کوئی اعتراض نہیں نا. مطلب وہ اتنا کوئی چھونا کاکا تو نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اعتراض، اور خاص طور پہ کر کہاں پہ رہا ہے، ایلون مسک کے مطلب پلیٹ فارم کے اوپر، جو خود ایک ٹرمپ سپورٹر ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک قسم کا اس کی ایک قسم کا کیا اس کی ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے. تو اس کے اکاؤنٹ کو اگر کوئی باٹ استعمال کر رہا ہے یا 2 نمبر طریقے سے استعمال کر رہا ہے، تو اس نے ایک فون ایلون مسک کو کرنا ہے اور وہ اکاؤنٹ ہی بند ہو جانا، اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. سو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ اس نے فزیکلی آ کے مختلف انٹرویوز کے اندر بھی اس نے یہی پوزیشن لی ہے جو وہ لے رہا ہے. اب آپ اس کی بات سے اختلاف کریں یا واٹ ایور، یا آپ یہ بھی بے شک اعتراض کر دیں کہ جناب یہ لابینگ کا چکر ہے، یہ پیسوں کا چکر ہے، واٹ ایور، وہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہ اکاؤنٹ اس کے پاس نہیں ہے اور یہ کوئی اور جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی کر رہا ہے، اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی چیز لکھی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، کوئی نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو اون کر رہے ہیں، آپ اس پہ اعتراض نہیں کر رہے، تو پھر یہ آپ ہی کر رہے ہیں، پھر یہ سمپلی آپ ہی کر رہے ہیں، پھر لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا. پھر یہ نہیں کہہ سکتے نہیں وہ میرا اکاؤنٹ تو میرے پاس نہیں تھا. ہی کین ڈو اٹ، مطلب وہ بالکل فرسٹ کلاس ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بیڈ ریڈن ہے یا کوئی ہاسپٹل کے اندر ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ خود بول دے بھائی یہ اکاؤنٹ میرے پاس نہیں ہے. خیر، اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر آئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آئی ہے، اور میرا خیال میں حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ایک بڑا بریک تھرو ہے. آپ جانتے ہیں کہ بیسکلی مدرسوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو ہے وہ کنڈی پھنسی ہوئی تھی، اور مولانا صاحب جو ہے بڑے تپے ہوئے تھے اس کے اوپر، اور حکومت جو ہے وہ مولانا صاحب کو منانے کی بڑی کوشش کرتی رہی. محسن نقوی صاحب ان کے پاس گئے، بلاول بھٹو ان کے پاس گئے، آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات ہوئی، شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی، ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ مولانا جو ہے وہ مان جائیں. الٹیمیٹلی جو ہے وہ اب کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے،
اور آصف علی زرداری صاحب کے پاس پہلے جب یہ بل جو ہے وہ بھیجا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسے واپس بھجوا دیا گیا تھا. لیکن اب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت, انہوں نے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 2024 کے اوپر دستخط کر دیے ہیں اور گزٹڈ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ صدر کے دستخط کے بعد دینی مدارس کی رجسٹریشن کا بل جو ہے وہ اب قانون بن گیا ہے. اور ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کہا ہے کہ جی دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا ہے. قانون کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے مطابق ہوگی. اور چند روز پہلے بیسکلی اس معاملے پہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی اور اس میں یقین دہانی کروائی گئی تھی مولانا کو کہ جناب یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, آپ بے فکر ہیں. حکومت کو اس بارے میں بڑی پریشانی تھی کہ اگر یہ نہ ہوا, اگر یہ چیز ہاتھ سے نکل گئی تو پھر بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. اور ایک تو مطلب یہ گنڈا پور صاحب جو ہے بار بار احتجاج کر رہے تھے, تو اگر مولانا نے بھی یہ کام شروع کر دیا تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو خیر اب اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کر لیا گیا. اس کی اندر کی ڈیٹیلز جو آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مدارس جو ہیں وہ سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی بل کے نفاذ سے پہلے قائم ہوئے ہیں وہ 6 ماہ میں رجسٹریشن کروائیں گے, اور جو دینی مدارس اس بل کے بعد قائم ہوں گے انہیں 1 سال کے اندر اپنی رجسٹریشن کروانی پڑے گی. اور جن دینی مدارس کے 1 سے زیادہ کیمپسز ہیں انہیں صرف 1 رجسٹریشن کی ضرورت ہوگی. ہر دینی مدرسہ اپنی سرگرمیوں کے سالانہ رپورٹ رجسٹرار کو جمع کروائے گا. سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل کے مطابق ہر مدرسہ اپنے حسابات کا آڈٹ کروا کے آڈٹ رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کروائے گا. کوئی بھی مدرسہ شدت پسندی, مذہبی منافرت پر مبنی مواد شائع کرے گا اور نہ ہی اسے پڑھایا جائے گا. حکومت کے لیے ایکچولی جو ٹائٹ سپاٹ تھا یہ تھا کہ ان مدرسوں کو جو ہے وہ بالکل بھی کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی, کیونکہ معاملہ جو ہے وہ فیٹف کا بھی آتا ہے. ایون دو حکومت آن دا فیس آف اٹ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی, لیکن ہمارے پاس جو آف دا ریکارڈ جو ہمارے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی اس میں معاملہ فیٹف کا ہی تھا کہ فیٹف جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ ان کے اوپر جو ہے ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ان کی فائنینسنگ کہاں پہ ہو رہی ہے, یہ پیسہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں, ان کی موومنٹ کہاں پہ ہو رہی ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس کا آڈٹ ہونا چاہیے, ان کے جو لیجرز ہیں ان کا بھی جو ہے پراپر ایک آڈٹ ہونا چاہیے. ان کو کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے. تو اگر یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں اور پرامن طریقے سے ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں حکومت نے ایک بڑی ٹینشن جو ہے وہ اپنے سر سے اتار لی ہے مولانا کے ساتھ جو ہے یہ سیٹلمنٹ کر کے. مولانا صاحب نے ایکچولی گفتگو بھی کی ہے میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے ملاقات کے لیے انہیں کوئی باضابطہ پیغام نہیں ملا ہے, اور اگر عمران خان ملنا چاہیں گے تو بھی ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. یہ بیسکلی پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک چیٹر سٹارٹ ہوئی تھی کہ شاید مولانا صاحب جو ہیں وہ یا پھر JUIFA کی جانب سے کوئی جا کے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ قربتیں جو ہیں وہ کافی بڑھ گئی تھیں. تو بعد میں جب یہ زیادہ چیٹر اس کے اوپر شروع ہوئی تھی تو JUIFA کی جانب سے مرتضیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے یہ بات کہی تھی کہ جناب پہلی بات تو ایسا کچھ ہو نہیں رہا, لیکن اگر ہوگا بھی تو میری یہ رائے ہے مولانا صاحب کو کہ یہ ملاقات جو ہے وہ مولانا صاحب کو نہیں کرنی چاہیے بلکہ 2nd یا 3rd ٹیئر لیڈرشپ کو جا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنا لینا چاہیے. اچھا یہ بیان بھی جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا گیا تھا PTI کے اندر کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, مطلب آپ ہمارے لیڈر سے جا کے 2nd یا 3rd ٹیئر لیڈرشپ ملے گی. عام طور پہ پارٹی کا سربراہ ہی پارٹی کے سربراہ سے ملاقات کرتا ہے, عام طور پہ یہی ہوتا ہے. تو اس لیے اب میرے خیال مولانا صاحب نے بھی ابھی یہ کلیئر کر دیا کہ ہمارے پاس تو اس قسم کی کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا گلا ہے کہ عام انتخابات میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, انتخابات میں کچھ لوگ استعمال ہو گئے مگر JUI نے استعمال ہونے سے انکار کیا. 26ویں ترمیم میں ہماری جماعت نے شخصیت کے بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا. مدارس کی رجسٹریشن پر طے شدہ معاملات کو خواہ چھیڑا گیا. خیبر پختونخوا میں حکومت کی کہیں رٹ نظر نہیں آ رہی. DI خان, بنو اور ٹانک عملاً دہشت گردوں کے حوالے ہے, جبکہ ٹانک سے عدالتیں اور سرکاری دفاتر بھی DI خان منتقل ہو رہے ہیں. اب یہ بڑی سیریس بات ہے. مولانا صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہاں پہ واقعی بہت خراب ہے, اور یہ اب سے نہیں ہم دیکھ رہے ہیں, پچھلے کئی مہینوں سے ایک ہم یہ ایک سسٹمیٹک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کرنے کی جو ہے پوری اسکیم نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ یہ صورتحال ہے. لیکن میرا خیال میں اس میں صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے. دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں. لا اینڈ آرڈر ویسے پرائمرلی جو ہے وہ تو جو صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کا سبجیکٹ بنتا ہے, لیکن جب معاملہ دہشت گردی کا آتا ہے تو صرف صوبائی حکومت اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتی, اس کو اس کے سدباب کے لیے اس میں وفاقی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. نیکٹا وغیرہ کے ذریعے یہ سارا رول انہوں نے بھی ادا کرنا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ان کی جانب سے اور شیخ وقاص اکرم, ان دونوں کی جانب سے جو ہے وہ کچھ بیانات سامنے آئے ہیں مذاکرات کو لے کے. ذہن میں رکھیے گا کہ آنے والے ہفتے کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن نے یعنی کہ PTI نے
اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ حکومت کے حوالے کرنا ہے. تو شوکت یوسف زئی نے کہا ہے کہ جی حکومت مذاکرات پر وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلے. انہوں نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو مذاکرات کرنے ہیں تو کھلے دل سے کرے, ہم حکومت سے مذاکرات ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کوئی NRO نہیں مانگا, خواجہ آصف اور گورنر فیصل کریم کنڈی کے بیانات سمجھ سے بالا تر ہیں. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ ٹویٹ کیا 6:30 بجے. انہوں نے کہا جی حکومت کی صفوں میں موجود منہ کی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ذہنی مریض مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اچھا, یہ شیخ صاحب یہ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں نا, مطلب منہ کی مہلک بیماری میں یہ سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ میں نے آپ کو پہلی بات بتائی تھی کہ DG ISPR کی پریس کانفرنس کے بعد جو ہے نا وہ موڈ کافی خراب ہوا ہوا ہے, خاص طور پہ PTI کے کیمپ کے اندر کوئی زیادہ اچھا موڈ نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو ہے وہ اب اگر تو یہ مذاکرات سبوتاج ہونے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی اسکیپ گوٹ بنے گا. اسکیپ گوٹ سے مراد ہوتی ہے قربانی کا بکرا کوئی بنے گا جس کے اوپر الزامات آئیں گے کہ بھائی جان یہ آپ نے کیا تھا, یہ آپ کا قصور ہے, یا آپ کی وجہ سے مذاکرات کا عمل جو ہے نا وہ سبوتاج ہو گیا. میں آپ کو اپنی ایک ٹیک بتا دوں, یہ میرے انالیسز ہیں, ہو سکتا ہے یہ ٹھیک نہ ہو, ظاہری بات ہے میں بھی ایک انسان ہوں, لیکن میرا خیال میں حکومت PTI کی طرف دیکھنے کے بجائے امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر تو وہاں سے پریشر زیادہ آ گیا, اگر تو وہاں سے جس طرح رچرڈ گرنیل بھائی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بار بار ٹویٹیں کرتا ہے, تو اگر تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پریکٹیکلی بھی شروع ہو گیا کہ US ایمبیسی کی جانب سے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے اس قسم کی واقعی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں, تو پھر تو یہ مذاکراتی عمل جو ہے نا میرا خیال میں اسے کافی ایکٹیو کر دیا جائے گا. لیکن اگر وہاں سے سطح خیرانے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, تو پھر یہ جو PTI کا مذاکراتی عمل جو ایک سٹارٹ ہوا ہے اسے کھڈے لائن لگا دیا جائے گا. پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر جو ہے کوئی جان بچے گی. لیکن ظاہری بات ہے PTI اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ کم از کم امریکہ سے, واشنگٹن سے جو ہے وہ ہر قسم کا پریشر اس کے اوپر ڈلوایا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو سکیں. البتہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور رپورٹ یہ ہوا ہے کہ جناب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر یعنی کہ ریمیٹنسز جو 2024 میں ہے اس میں 31% اضافہ ہوا ہے, اور جنوری سے لے کے نومبر 2024 تک 21 ارب 5 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ پاکستان بھیجے گئے ہیں. سعودی عرب سے جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ یعنی 7 ارب 29 کروڑ ڈالر جو ہے وہ بھیجے گئے, اور یہ پچھلے سال اسی عرصے سے 38.7% زیادہ ہیں. متحدہ عرب امارات میں سے جو ہے وہ پہلے 11 ماہ میں 6 ارب 15 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ریمیٹنسز بھیجی گئیں, اور یہ اسی عرصے میں جو ہے وہ 55% زیادہ ہے. اور برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں نے 4 ارب 71 کروڑ ڈالر بھیجے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ ریکارڈ فگرز جو ہیں وہ یہ سامنے آ رہے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ نومبر تک کے ہیں. اب دسمبر میں یہ جو پچھلا ہفتہ جو گزر گیا ہے اسی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہے کہ جناب اب آپ سول نافرمانی شروع کر دیں اور ریمیٹنس بھیجنا جو ہے وہ پاکستان بھیجنا بند کر دیں. اور اس میں ریزن یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب جو بھیجنا بند کر سکتے ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں, اور جو نہیں روک سکتے یعنی ظاہری بات ہے جن کا خرچہ پانی سب کچھ چلنا ہے وہ جو ہے وہ پیسے ضرور بھیجیں. سو ویل ہیو ٹو سی کہ دسمبر کے نمبرز, بلکہ دسمبر بھی ایک قسم کا ختم ہی ہو گیا, مطلب یہ اگلے ہفتے جو ہے وہ نیا سال اور نیا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو میرے خیال میں جنوری کے جو نمبرز آئیں گے نا وہ پتہ لگے گا کہ اس میں کتنا کو فرق آتا ہے یا کتنا بڑا ڈپ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو دسمبر اینڈ ایز کمپیئر ٹو جنوری 2024. تب صحیح طرح پتہ لگے گا کہ کتنا فرق آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ ظاہری بات ہے یہ ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ کتنا کو فرق پڑا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا ملک کے مسائل زیادہ ہیں, ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ سب ایک دم ٹھیک ہو جائے, تاہم کوششیں جاری ہیں. آنے والے دنوں میں شرح سود سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی. ہمارا بجٹ بنانے کا طریقہ فرسودہ ہے کہ لوگ اسلام آباد آ کر 2-3 ماہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم وہاں ان کی کچھ باتیں سنتے ہیں, کچھ نہیں سنتے, پھر اپیلیں آتی ہیں. اس طرح ملک 3-4 ماہ کے لیے منجمد ہو جاتا ہے. آپ کا کام ہے کاروبار پہ توجہ دینا ہے. آپ حکومت کے ساتھ بات کریں, اس کے لیے ہم خود کاروباری حضرات کے پاس حاضر ہوں گے. حکومت کی کاوشوں سے ملک میں معاشی استحکام آیا ہے, جو صرف ہم نہیں کہہ رہے, عالمی ذرائع سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مہنگائی کہاں تھی اور اب کہاں 5% کے قریب آ گئی ہے. شرح سود کہاں تھی اور اب کہاں کھڑی ہیں. ان تمام چیزوں سے ملک کی معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موسٹ پرابلی انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ جائیں گے. ابھی تو ڈبل کے اوپر ہے, 13% کے اوپر ہیں, لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ ضرور آ جائیں گے. اب جنوری کے اندر ظاہری بات ہے ایک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا تو پھر اس بارے میں پتہ لگے گا.
اچھا جی، اس کے علاوہ حنیف عباسی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے ایک انٹرویو کے دوران. انہوں نے کہا فوجی عدالتوں کے لیے پیپلز پارٹی نے حمایت کی. 26ویں ترمیم چیف جسٹس اور ججز کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے حمایت کی. ہر برے کام کی بدنامی صرف نون لیگ کے لیے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں بھی ہے. سو بیسکلی حنیف عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مینو کلے نہ کچھ نہ کہو، میرے ساتھ جو ہے وہ یعنی ہماری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی سارا بلیم جو ہے وہ شیئر کرے. حنیف عباسی صاحب اس طرح ہوتا نہیں ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ نون لیگ کی ظاہری بات ہے لوگ جو ہے وہ بہت کلاس لے رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگ ناراض ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے بڑا اسمارٹلی کھیلا ہے آپ کے ساتھ. انہوں نے آپ کو ووٹ بھی دیا ہے لیکن حکومت نہیں لی ہے. تو جب وہ کیبنٹ کے اندر نہیں بیٹھ رہے، جب وہ منسٹریاں نہیں لے رہے، تو اب جو بھی برائی آئے گی وہ آپ کے ذمہ ہی آئے گی، وہ پیپلز پارٹی نہیں لے گی. وہ پیپلز پارٹی کیوں لے گی؟ تو باقی آپ خواہشات ظاہری بات ہے آپ 100 دفعہ کریں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب یوٹیوبر رجب بٹ کے حوالے سے، اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب ان کی سالگرہ کی تقریب تھی اور وہاں پہ جو ہے وہ جو گیس والے غبارے ہوتے ہیں اس میں آگ لگنے سے جو ہے ایک دھماکہ ہوا وہاں پہ، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جتنے بھی لوگ مہمان وہاں پہ موجود تھے ان میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور بلکہ بتایا جاتا ہے کہ رجب بٹ کے کچھ دوست جو ہیں انہیں وہاں پہ چوٹیں بھی آئی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بیسکلی یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہو رہی ہے. اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی جو نئی نویلی دلہن ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، ان کی فیملی اور دوست احباب وغیرہ وہ بھی اس فنکشن میں وہاں پہ موجود تھے، اور کیک کاٹتے ہوئے جو ہے وہ اچانک یہ دھماکہ ہوا ہے. اچھا یہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو بتایا جا رہا ہے کہ رجب بٹ اس وقت ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ لائیو تھے، اور جو لوگ اس وقت ان کی یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے انہوں نے لائیو یہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھا ہے. دس از ویری ڈسٹربنگ. اور بلکہ میں تو آئی کین فیل فار دا ینگ مین کہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ نئی نئی مصیبتوں میں، مطلب پہلے ان کو شیئر دینے کے، وہ کسی نے شیئر کا تحفہ دیا تھا اس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر بعد میں جب یہ گرفتاری ہو رہی تھی تو پھر ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے غیر اسلحہ جو ہے وہ غیر لائسنس یافتہ اسلحہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو بہرحال پھر شخصی ضمانت کے اوپر جو ہے انہیں رہا کر دیا گیا. اس کے بعد ان کی کہ جی ایک اور میں نے دیکھا کہ ایک اور جو ہے وہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوگی کہ جناب رجب بٹ جو ہے وہ رجب بٹ نہیں ہے. کچھ وکلا جو ہے وہ میرے خیال میں اس سلسلے میں انہوں نے کورٹ سے رابطہ کیا. تو یہ اب یہ تیسرا واقعہ ہے میرے خیال میں جو ان کے ساتھ پیش آیا ہے. تو آئی واز فیلنگ فار دا ینگ مین کہ یہ بیسکلی اس کی فیم ہے، اس کی فالوئنگ ہے جو کہ کافی ہے، ظاہری بات ہے لوگ دیکھتے ہیں اسے. کچھ لوگ اس پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ جو فیملی ویلاگز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. ہر شخص کی اپنی رائے ہے. میرا اس پہ ایک ماننا ہے کہ وہ جو بھی کانٹینٹ بناتا ہے رجب بٹ کے حوالے سے، وہ جو بھی کانٹینٹ بناتا ہے آپ کو نہیں پسند، آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں، آپ دیکھیں، آپ خود جا کے کلک کرتے ہیں نا، آپ خود جا کے پلے کرتے ہیں، تو کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں. اگر آپ کو نہیں ایک چیز اچھی لگ رہی کہ رجب بٹ جو اچھی ویڈیوز نہیں بناتا آپ نہ دیکھیں، لیکن دیکھنا بھی ہے اور پھر کرٹیسائز بھی کرنا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے کرٹیسائز کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس کو نا ہم کلاس لیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نکالیں جس پہ ہم اسے برا بھلا کہہ سکیں. مجھے بھی ہو سکتا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھی، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں میں نے رجب بٹ کی آج تک کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے کبھی بھی. میرا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی رجب بٹ سے کوئی مسئلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، میرا انٹرسٹ نہیں ہے. میں زیادہ کرنٹ افیئرس پہ، پالیٹکس پہ، ان چیزوں کے اوپر، یا بڑی حد ہوگی تو کرکٹ کے اوپر جو ہے مجھے دیکھنے کا شوق ہے. میں یہ کانٹینٹ نہیں دیکھتا، مجھے پسند نہیں ہے. تو لیکن لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کی چوائس ہے، وہ جیسی مرضی چیز دیکھنا چاہیں. سو میرا خیال میں آئی کین فیل فار دا ینگ مین کہ بیچارہ ہر گزرتے دن کے بعد نا کسی نہ کسی نئی پرابلم میں پھنس جاتا ہے. میرا خیال میں کوئی صدقہ شدقہ وغیرہ اتارے، نظر نہ، وہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا نظر لگ گئی ہے تو نظر نہ لگ گئی ہو. باقی اللہ کرے وہ خوش و خرم رہے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، سیف اینڈ ساؤنڈ رہے، جان سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.